السلام علیکم۔ آمنہ نے اپنے کزن کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ عمران بھائی، یہ کنگھی سے نا آشنا بکھرے ہوئے بال، یہ پوشاک اور یہ بڑھا ہوا خط، یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو جو ایک مدت کے بعد اس کے سامنے تھا؟ آمنہ، انجان نہ بنو، میں اپنے دل کو تسکین دینے آخری بار آیا ہوں اور ابھی چلا جاؤں گا۔ ہاں، ایک بار پھر اپنے انہی دلنواز جملوں سے میرے کانوں میں رس ٹپکاؤ کہ عمران بھائی، میں تمہاری ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سوچئے تو، چھوٹے گاؤں سے کیا ناطہ؟ نہیں، ایک بار پھر وہی کہہ دو۔ اعتراف محبت کی تجدید میری تاریک زندگی میں روشنی کی ایک کرن ہوگی۔ اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے اور منہ سے شراب کی تیز بو آ رہی تھی۔ آپ نے شراب کب منہ سے لگائی؟ آمنہ نے جانتے ہوئے پوچھا۔ تم میری دکھتی رگوں کو نہ چھوؤ آمنہ۔ آپ اپنی گفتگو کو دردناک بنا کر اپنی لغزشوں پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔ وہ غصے سے بولی، تم جی کھول کر کہہ لو جو کچھ بھی کہہ سکتی ہو۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے تمہیں بھولنے کے لیے شاید شراب پی اور کچھ دیر کے لیے تم کو بھول گیا، لیکن شراب کا عارضی نشہ تمہاری یاد کے دائمی نشے پر فتح نہ پا سکا، اور پھر وہی یاد جان لیوا۔ آمنہ کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر تیزی سے بولی، ہوش کی دنیا میں قدم رکھیے۔ پھر عمران بھائی کی طرف سے منہ پھیر کر آتش دان پر رکھی ہوئی اپنے شوہر سلیم کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مدت ہوئی میں آپ کی یاد کو ماضی کے ملبے میں دفن کر چکی ہوں، کیونکہ پاکیزہ محبت بھی کوئی نہ کوئی قربانی چاہتی ہے، لیکن آپ نے محبت کی ناکامی کا ڈھونگ رچا کر عیاشی کرنا شروع کر دی۔ نفس کا پجاری مرد محبت میں نفسانی خواہشات کی تسکین نہ پا کر آپے سے باہر ہو گیا۔ عمران بھائی آمنہ کا سرخ چہرہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کیا وہ یہی سننے کے لیے آیا تھا؟ کیا اس نے اس دن کے لیے اپنی عزت و دولت کا خون کیا تھا؟ کیا وہ اس عورت کا نام لے کر جی رہا تھا؟ بس کرو، میں یہ باتیں سننے نہیں آیا ہوں، بلکہ اپنی زخمی روح پر تمہارے اقرار محبت سننے کی امید پر آیا ہوں۔ کہتے کہتے اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ ایک لمحہ رک کر پگھلا دینے والی آواز میں بولا، آمنہ، کیا شہد کی نہر کا ایک قطرہ بھی میری تلخ زندگی کو نہیں بخشا جا سکتا؟ آمنہ نے منہ پھیر کر خشک لہجے میں کہا، آپ مجھے خیانت کا مرتکب دیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ اپنے امکان سے کہیں بڑھ کر بول گئی، کیا تم اپنے وہ الفاظ بھول گئی کہ میری روح تمہاری ہے؟ عمران بھائی نے ماضی کا آخری تیر چھوڑ دیا۔ آمنہ کا سفید چہرہ سرخ ہو گیا، جیسے وہ سینے کے اندر پھوٹنے والے جذبات کے ستون کو وہیں دبا دینے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں پر غم آلود دھند چھائی ہوئی تھی۔ کہا ہوگا، لیکن تجربے نے قبول کی تردید کر دی۔ سلیم میرے جسم کا مالک ہے اور جسم کی حکمران روح، تو جسم روح کو الگ کر دینے سے کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ آمنہ عمران بھائی کی تباہی سے وقتی طور پر متاثر ہو کر اپنی زبان کو دھوکہ دے رہی تھی۔ کیا یہ تمہارا فیصلہ ہے؟ عمران بھائی نے امید بھری آواز میں کہا۔ ہاں، اس کے حلق کو چیرتا ہوا نکلا۔ وہ اس وقت محسوس کر رہی تھی کہ اس نے اپنی دکھوں سے بھری ہوئی زندگی کی آخری رنگینی بھی کھو دی۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں اور دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کاش میں تمہارے مکر و باطن سے فریب کی سنہری چادر پہلے ہی سرکا سکتا۔ عمران بھائی کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا۔ اس نے آمنہ کو پہلی بار کڑی نظروں سے دیکھا۔ اس کی دونوں مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں، جیسے وہ بے وفا آمنہ کا سب کچھ مسل کر پھینک دینا چاہتا تھا۔ آمنہ نے اس کی طرف دیکھا
تو ایسا محسوس کیا کہ اس کے الفاظ کی خلیج جو دونوں کے درمیان حائل تھی خود بخود بڑھتی جا رہی ہے اور وہ پھر اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب مجھے تم سے نفرت ہے، وہ پھر الفاظ کی اوٹ میں ہو گئی۔ عمران بھائی نے ایک لمحے تک آمنہ کو گھورا اور پھر جاتے جاتے کہہ گیا، تو نے مجھے محبت کا فریب دے کر میری تباہی دیکھی، اب تو میری کامیاب زندگی سے جلنا۔ اس کے پیچھے آمنہ کی کمزور باہیں اس انداز میں پھیلی ہوئی تھیں جیسے وہ سب کچھ کھو بیٹھی تھی۔ شہد کی نہر عمران بھائی کو اپنی حلاوت بخش چکی تھی۔ عمران بھائی اور آمنہ خالہ زاد بہن بھائی تھے۔ آمنہ کو بچپن ہی میں عمران بھائی سے منسوب کر دیا گیا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ پلے بڑھے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہے، اور کیوں نہ رہتے جبکہ وہ سمجھتے تھے کہ چند برسوں کے بعد انہیں شادی کی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ لیکن شادی کی مقررہ تاریخ سے کوئی دن قبل زمانے کے سرد گرم بوڑھوں میں ایک ذرا سی بات پر جھگڑا ہوا، اور اتنا بڑا کہ منگنی کے توڑ پر آ کر ختم ہوا۔ 18 برس کا عہد آنن فانن میں فراموش کر دیا گیا۔ آمنہ اور عمران بھائی کے خواب، محبت کی تعبیر، دو دلوں کی کبھی نہ ختم ہونے والی ایک کشش تھی۔ اس جھگڑے کے فوراً بعد ہی آمنہ کا رشتہ ایک امیر کبیر شخص کے ساتھ کر دیا گیا۔ باجے بجے، آتش بازی میں آگ لگائی گئی، دیگیں وغیرہ بنی اور بے بس آمنہ کو سرخ جوڑے میں دلہن بنا کر رخصت کر دیا گیا۔ بیچاری آمنہ دل ہی دل میں گھٹتی اور منہ سے کچھ نہ کہتی۔ شوہر بھی ملا تو انتہا درجے کا شکی اور کم ظرف۔ بات بات پر عمران بھائی کے طعنے ذرا دیر بھی خاموش بیٹھتی تو کہا گیا، ارے کمبخت، کس کا سوگ منا رہی ہو؟ آمنہ سنتی اور خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتی۔ اس نے لاکھ چاہا کہ وہ سلیم کے دل سے یہ واہیات خیال نکال دے، لیکن وہاں تو اس کی ہر صفائی اسے اور بھی غلط بنا دیتی۔ ادھر عمران بھائی پر بھی شادی کے لیے زور دیا گیا، لیکن اس نے والدین کے فیصلے کے آگے سر نہ جھکایا، بلکہ آمنہ سے زبردستی الگ کر دینے کی سزا میں اس نے باپ کی دولت دھڑلے سے ادھر ادھر اڑانا شروع کر دی۔ وہ کتنے کتنے دن گھر میں صورت نہ دکھاتا۔ ہر طرف عمران بھائی ہی کے چرچے تھے۔ بوڑھا باپ اپنے اکلوتے بیٹے کی بربادی دیکھتا اور کڑھتا رہتا، لیکن عمران بھائی سے سامنا ہونے پر وہ اس پر اس کی بربادی کا الزام رکھتا۔ عمران بھائی پر باپ کی باتیں بالکل الٹا اثر کرتی۔ اگر باپ کبھی اس کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے تو شاید کچھ نہ ہوتا، لیکن بڑے بوڑھے تو اپنی غلطی کو ماننا ہی اپنی بےعزتی تصور کرتے ہیں۔ عمران بھائی کی غلط روی کی خبریں ہر روز نمک مرچ لگا کر سلیم آمنہ سے بیان کرتا۔ ایک روز تو سلیم نے باہر سے آتے ہی بڑے طنز سے کہا، لو جی، آج تو تمہارے چہیتے عمران کو شراب میں مست نالی میں منہ ڈالے دیکھا گیا ہے۔ پولیس کے آنے سے پہلے ان کے ابا جان انہیں گھر اٹھوا لے گئے۔ آمنہ جلدی سے کمرے میں گھس گئی کہ سلیم کی زہریلی گفتگو نہ سن سکے۔ اس رات بھر وہ یہی سوچتی رہی کہ ہاں، میری ہی خاطر اپنی یہ حالت بنائی ہے، اب میں ہی اسے دنیا کے سامنے انسان کی صورت میں پیش کروں گی۔ آخر اس نے موقع ملنے پر وہی کیا جو سوچا تھا۔ عمران بھائی کے جانے کے بعد آمنہ نڈھال ہو کر پڑی رہی۔ آج وہ اپنی آخری پونجی بھی کھو چکی تھی۔ بچپن کی محبت جو دیوانگی کی حد تک پہنچ چکی ہو، اسے بھول جانا کوئی بچوں کا کھیل نہ تھا۔ دوسرے ہر وقت کے طعنے، بیہودہ الزامات نے اس کے دل میں ایک طوفان سا برپا کر دیا تھا۔ سلیم کی بدمزاجی اور شکی پن اس کے لیے آہستہ آہستہ آنے والی موت تھی۔
لیکن وہ اب تک جی رہی تھی صرف اس خیال کے سہارے کہ ابھی دنیا میں کوئی اسے دیوانہ وار چاہنے والا بھی موجود ہے۔ یہ احساس اس کی ہستی کے بنجر میدان میں گلاب کے پھول کی طرح تھا، لیکن آج اس نے اپنے ہاتھوں سے اس تنہا پھول کی پتیاں نوچ کر زمانے کی ہوا کے ہاتھوں سونپ دی تھیں۔ آج اس کی زندگی بالکل سونی اور بے مقصد تھی۔ شام کو سلیم غصے میں لال پیلا ہوتا گھر آیا۔ اسے کسی نے بتایا تھا کہ آج عمران بھائی اس کے گھر سے جاتے دیکھا گیا۔ کیوں جی، آج تمہارے وہ کیسے آئے تھے؟ آمنہ مارے خوف کے سفید پڑ گئی۔ کون؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ ارے اتنی جلدی بھول گئی؟ اسے شادی کے بعد پہلی مرتبہ آمنہ کی طرف سے ایک بات ملی تھی۔ بھلا کیسے اس موقع کو ہاتھ سے جانے دیتا؟ آمنہ کے سارے جسم کا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا، جیسے اس کی رگوں میں سینکڑوں سوئیاں دوڑنے لگیں۔ تاہم وہ اپنے غصے کو ضبط کر کے بولی، یوں ہی ملنے آ گئے تھے۔ کیا کیا باتیں ہوئیں؟ وہ ایک گندی ہنسی ہنس کر بولا، وہ اب میرا بھائی ہے، آپ ناحق شک کرتے ہیں۔ وہ بات کو زیادہ طول نہ دینا چاہتی تھی۔ بکواس مت کرو، میں پوچھتا ہوں اتنی دیر تک کیا ہوتا رہا؟ سلیم نے جھپٹ کر اس کی سوکھی ہوئی کلائی مروڑ دی۔ جلدی بول ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ شادی کے بعد گالیاں تو اکثر ملا ہی کرتی تھیں، لیکن یہ مار بالکل نئی تھی۔ ماں باپ کی لاڈلی جسے کبھی کسی نے انگلی نہ چھوئی تھی، آج بلا وجہ اتنا ظلم سہ رہی تھی۔ وہ تکلیف سے زرد پڑ گئی، لیکن اس کی خودداری زندہ ہو گئی۔ جب آپ اپنی راتیں آوارہ عورتوں میں بسر کرتے ہیں تو میں تو نہیں پوچھتی کہ ان سے کیا باتیں ہوئیں، اور میں تو پاک دامن ہوں، میرا عمران سے کوئی رابطہ نہیں۔ آدم کے پہلو سے نکلی ہوئی حوا کی بیٹی اپنے حق کی دعویدار تھی، لیکن ابن آدم جو عورت کی پیدائش کے مقصد کو پہلو سے گرا کر پاؤں سے کچلنے کا عادی تھا، بھلا یہ جائز نکتہ چینی کیوں کر برداشت کر سکتا تھا؟ وہ سراپا شعلہ بن گیا۔ بیوی کی اتنی ہمت کہ وہ اس سے باز پرس کرے۔ سلیم سچ کی تلخی برداشت نہ کر سکا اور کونے میں رکھی ہوئی چھڑی اب اس کے ہاتھ میں تھی۔ پھر آمنہ کو مارنے لگا۔ وہ چیختی چلائی، لیکن اس کی آواز پر کوئی کیوں دوڑتا؟ بھلا کسی کو کیا غرض تھی کہ کسی کی بیوی یا دیگر ملکیت کے متعلق باز پرس کرتا؟ مار کھاتے کھاتے اس کا جسم سن پڑ گیا اور سلیم نے بے دردی سے اس کے جسم پر چھڑیاں برسا رہا تھا۔ بول جلدی زہریلی ناگن! وہ زبان پر چڑھی ہوئی گالیاں فراٹے سے بکنے لگا، لیکن آمنہ خاموش تھی، جیسے وہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ سلیم اپنے بازوؤں کی قوت آزما کر کمرے سے باہر نکل گیا اور جیسے ایک ہی لمحے میں آمنہ کو ہوش آ گیا، اس نے بڑھ کر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، ابلی ہوئی آنکھیں اور دکھتا نیلا جسم، اس کے کانوں میں جیسے عمران بھائی اور سلیم دونوں پکار رہے تھے، تو شہد کی نہر ہے، تو زہریلی ناگن ہے۔ باہر سے سلیم دروازہ بجانے لگا۔ آمنہ کے دل نے پکار کر کہا، تجھ کو جو جیسا سمجھے اس سے ویسا ہی سلوک کر۔ ہیلو پولیس اسٹیشن! آمنہ نے ریسیور اٹھا کر پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کہا۔ مدد مدد! سلیم مجھے قتل کرنا چاہتا ہے! آمنہ نے گھر کا پتہ بتا کر ریسیور پھینک دیا اور دوڑ کر سلیم کا بھرا ہوا پستول دراز سے نکال کر دروازہ کھول دیا۔ سلیم اس کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر خوفزدہ ہوا۔ آ جاؤ اندر! وہ زہریلی ناگن کی طرح پھکاری۔ یہ وہی کمزور اور بے بس بیوی تھی جو ذرا دیر قبل مار کھا کر خاموش رہی، لیکن اب وہ سلیم کے سامنے ایک سچی عورت کے روپ میں کھڑی تھی۔
ظالم مرد، اگر میں چاہوں تو اس وقت تیرا بھرا ہوا دماغ ایک ہی گولی سے اڑا دوں، لیکن نہیں، میں تیری روح سے اپنی روح کو بہت فاصلے پر رکھنا چاہتی ہوں۔ تو نے میرے ضبط کی شیرنی چکھی ہے، اب میرے انتقام کے زہر کو بھی حلق سے اتار۔ یاد رکھ، عورت ہیرے کی کنجی ہے، جو چاہے اسے اپنے جسم کی زینت بنائے، جو چاہے موت کا باعث۔ آمنہ نے جرأت سے پستول کی نالی اپنے سینے سے لگا لی۔ گولی چلنے کی لرزہ خیز آواز سے ہر چیز کانپ اٹھی، اور ساتھ ہی آئینے میں آمنہ کا خون آلود عکس۔ ناگن سلیم کو ڈس چکی تھی۔ وہ گھبرا کر صحن کی طرف پلٹا اور دیوانہ وار گھر سے بھاگا۔ پھاٹک پر لاری سے اترتے ہوئے سرخ پگڑی والوں نے اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے دیکھ کر گھیر لیا، اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں جھنجھنا رہی تھیں، اور اس طرح سلیم کو آمنہ کے قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی۔ اور ایک دن عمران بھائی بھی آمنہ کا دکھ اپنے اندر رکھتے رکھتے نشے کی حالت میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔